بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بھائی دوستو، ہم ایک بہت بڑے مقصد کے لیے یہاں جمع ہیں، ایک کام کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ بیان، تقریر، وعظ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب مولانا صاحب سے سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن شب جمعے کی جو رات میں مجمع جمع ہوتا ہے، یہ ایک مذاکرہ ہے۔ ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں سونا اور سونے کی چاکلیٹ اور دوسرے ہاتھ میں ڈھیلا، تو جیسے یہ یقین بنا ہوا ہے کہ اس ڈھیلے سے کچھ نہیں ہوتا، اس ڈھیلے سے کچھ نہیں ہوتا، اس ڈھیلے سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا، یہ یقین مسلمان کا بن جاوے کہ اس سونے کی چاکلیٹ، سونے کی ڈلی، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ مسلمان کی نگاہ میں ڈھیلا اور سونا اور سونے کی ڈلی، یہ دونوں بالکل برابر ہو جائیں، یہ ہمارا ہدف ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ بھائی دوستو، جو یوں کہے کہ زندگی ملک اور مال سے بنتی ہے، صبح و شام 24 گھنٹے اللہ پاک کی ذات عالی اس آدمی سے ناراض ہے۔ جو آدمی، پھر توجہ سے سنیں، جس آدمی کے دل کا رخ یہ بنا ہوا ہے کہ زندگی ملک اور مال سے بنتی ہے، 24 گھنٹے صبح و شام اللہ پاک کی ذات عالی اس آدمی سے ناراض ہے، چاہے یہ ہندوستان میں رہنے والا ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، چاہے یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا کا رہنے والا ہے، حتیٰ کہ یہ چاہے سعودی عرب حرمین شریفین کے کسی محلے کا رہنے والا ہے، کوئی خاص جگہ نہیں، کوئی خاص علاقہ، خاص قوم کی بات نہیں ہے، جس کا یہ فاسد یقین ہوگا کہ زندگی ملک اور مال سے بنتی ہے، اللہ جل جلالہ اس بندے سے ناراض ہیں۔ چاہے یہ بندہ عرفات کے میدان میں ہو، عرفات کا میدان کتنا مبارک میدان ہے، 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور عرفہ کا دن حج کے اندر 3 فرائض ہیں، حج میں 3 فرض ہیں، نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، احرام باندھنا، ایک یہ فرض۔ دوسرا فرض وہ بھائی دوستو عرفات کے میدان میں حاضری، اور تیسرا فرض طواف زیارت۔ ان 3 فرائض میں سب سے بڑیا فرض
جس کو رکن اعظم کہتے ہیں وہ وقوف عرفہ ہے، وہ وقوف عرفہ ہے کہ یہ جس سے چھوٹ جائے وہ اس کا حج نہیں ہوا، بقیہ دو چھوٹ جائیں، تاخیر تقدیم ہو جاوے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی شکل بن جاوے گی، لیکن رکن اعظم عرفات کے میدان میں حاضری چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، کتنا مبارک میدان ہے کہ ایک آدمی ہیلی کاپٹر میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا ہے، عرفات کے میدان سے دھیمی چال میں یہ جہاز یوں گزر جائے، لیکن اس نے احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، بھائی دوستو یہ حاجی بن گیا۔ جو بچہ عرفات کے میدان میں پیدا ہو گیا، اس کی ماں نے اس کی طرف سے نیت کر لی، یہ بچہ حاجی ہو گیا۔ وہ مریض جو بے ہوش ہے، جس کو ہوش ہی نہیں ہے، اس کو جناب سانس کی نلیاں چڑھی ہوئی ہیں اور ایمبولینس گاڑی میں لا کر عرفات کے میدان میں کھڑا کر دیا، عرفات کے میدان کی حدود میں گاڑی کے اندر کھڑا کر دیا۔ اس نے نہیں دیکھا کہ عرفات کا میدان چٹا ہے کہ کالا ہے، سفید ہے کہ کالا ہے، یہ نہیں جانتا، بس وہ حدود عرفات کے اندر اس گاڑی کو کھڑا کر دیا، تو بھائی دوستو یہ بھی حاجی بن گیا۔ کتنا مبارک میدان ہے، اور کتنا مبارک میدان ہے کہ اس دن سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ الحج یہدم ما کان قبل، حج اپنے ماقبل کو ڈھا دیتا ہے، حج اپنے ماقبل کو ڈھا دیتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اسلام ایسے حج بھی ہے بھائیو۔ عرفات کے میدان میں، عرفات کی حدود میں ایک آدمی چیخے مار کے رو رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اور جناب فریاد کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، خوب بلبلا رہا ہے۔ تو بھائی دوستو عرفات کا میدان تو بڑا مبارک میدان، یہ گھڑیاں بڑی مبارک 9 ذی الحجہ کی گھڑیاں، اور اس میں دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ یہ آدمی جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے رو رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، لیکن اس آدمی کے دل میں ایک بات ہے۔ وہ بات کیا ہے کہ زندگی ملک اور مال سے بنے گی، ملک اور مال کے بغیر زندگی نہیں بنے گی۔ دل میں یہ بات پڑی ہوئی ہے، بھلے یہ عرفات کے میدان میں کھڑا ہے اور چیخ کر رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے، بھائی دوستو عرفات کے مبارک میدان کے اندر کھڑے ہو کر بھی اللہ پاک اس سے ناراض ہیں۔ اس لیے تبلیغ میں بنیادی بات جو چھڑی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ہونا تمہیں نظر آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کو ایک ہی دعوت ملی کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے یورپ والو، اے امریکہ والو، اے آسٹریلیا برازیل والو، اے کینیڈا ماسکو یوکرین والو، اے فیجی لینڈ اور نیوزی لینڈ، آسٹریلیا سے لے کے پاناما، سویڈن اور ناروے تک کے بسنے والے انسانوں، سنو 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 سنو، تمہیں کامیابی اللہ سے ملے گی، تمہارے مسئلے اللہ سے حل ہوں گے،
تمہاری پریشانیاں اللہ دور کریں گے، تمہاری بیماریاں اللہ ہی ختم کریں گے، تمہارے مسائل کا حل اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہارے مسائل کا حل اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اللہ کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے انسانوں کو یہ خطاب ہے۔ ہر نبی نے ڈنکے کی چوٹ سے اسی بات کی دعوت چلائی کہ بنے ہوئے سے کچھ نہیں ہوتا، بنانے والے اللہ سے ہوتا ہے۔ بنا ہوا بیچارہ، بنا ہوا یعنی مخلوق، بنا ہوا بیچارہ تو عدم سے وجود میں آنے میں اللہ پاک کی ذات عالی کا پابند تھا، تو یہ بیچارہ جو عدم سے وجود میں آنے میں پابند، یہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ کسی کی کیا زندگی بنا سکتا ہے؟ ارے بھائی، زندگی تو اللہ بناتے ہیں، بنے ہوئے سے وہ نہیں ہوگا، بنے ہوئے سے وہ نہیں ہوگا جو بنے ہوئے چاہیں گے، بنے ہوئے سے وہ نہیں ہوگا جو بنے ہوئے چاہیں گے، بنے ہوئے سے وہ ہوگا جو بنانے والے اللہ کی ذات عالی چاہے گی۔ بنے ہوئے سے وہ ہوگا جو بنانے والے اللہ پاک چاہیں گے۔ سب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے، سب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے ارے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہوگا، ہوا ہو رہا ہوگا۔ اللہ کا چاہنا یہ اٹل، اللہ کی چاہت یہ ہو کے رہے گی۔ سب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یا ابن آدم، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں یا عبدی انت ترید وانا ارید فلا یکون الا ما ارید۔ ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، اگر تو نے میری چاہت کو تسلیم کر لیا، کفیتک فی ما ترید، تو میں تیری چاہت کو پورا کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو اگر تو نے میری چاہت کو تسلیم نہ کیا تو میں تجھے تیری چاہت میں تھکا دوں گا۔ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، پھر بھی کان کھول کے سن لے، ہوگا وہ جو میں چاہوں گا، جو اللہ چاہیں گے، جو اللہ پاک کی ذات عالی چاہے گی، وہ ہو کے رہے گا۔ سب کے چاہنے اور نہ چاہنے سے بھائیو نہیں ہوتا۔ ارے دنیا بھر کے انسانوں، یہ کوہاٹ والوں کو تھوڑی کہا جا رہا ہے، صرف پاکستان والوں کو خطاب نہیں ہے، صرف یورپ والوں، امریکہ والوں، اے دنیا بھر کے انسانوں، اے وہ انسانوں جو تم ایجنٹ بنے ہوئے ہو، آؤ کوریا ہم تمہیں اتنے ڈالر دیں گے۔ کوئی تائیوان کا ایجنٹ، کوئی کوریا کا ایجنٹ، کوئی جاپان کا ایجنٹ، کوئی جناب ملیشیا کا ایجنٹ، کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے ملک میں آؤ، ہم تمہیں اتنے ریال دیں گے، ہم تمہیں اتنے باٹ دیں گے، ہم تمہیں جناب اتنے رنگٹ دیں گے، ہم تمہیں جناب اتنے دراہم دنانیر دیں گے، ہم تمہیں اتنے ڈالر دیں گے۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی کسی ملک کا ایجنٹ۔ ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں۔ ساری دنیا والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آؤ۔ شب جمعے کا مقصد یہاں سے بکھرنے والا مجمع جو صبح کو بکھر کے مختلف محلوں میں، بستیوں میں جاوے گا، جماعتوں کی شکل میں
افراد کی شکل میں جو یہاں سے بکھرنے والا مجمع ہے، اس سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کو ڈنکی کی چوٹ سے یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کے ایجنٹ ہیں۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر 0/0۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک کی ذات عالی سارے غیر کے بغیر سبھی کچھ کرتے ہیں۔ کرتی دھرتی ذات اللہ پاک کی ذات عالی، اللہ پاک جو چاہیں وہ ہو کے رہے گا۔ بھائی دوستو، کسی آدمی کے متعلق سب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ عزت والا بن جاوے، لیکن آسمانی فیصلہ اس کے خلاف ہو گیا کہ اس کو عزت نہ ملے۔ ساری دنیا کے منسٹر، ساری دنیا کے وزیر، ساری دنیا کی حکومتیں، ساری دنیا کی فوجیں، ساری دنیا کی عوام، پبلک، سب عوام، کیا نام ہے، خاص اور عام، سب چاہ رہے کہ اس کو عزت مل جاوے، لیکن آسمانی فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو گیا کہ عزت نہ ملے۔ تو بھائی دوستو، اس کو عزت نہیں مل سکتی، یہ ذلیل بن کے رہے گا۔ جس کے متعلق اللہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں کو عزت مل جاوے، سب نے طے کر لیا کہ فلاں ذلیل ہو جائے، لیکن آسمانی فیصلہ عزت کا ہو گیا، آسمانی فیصلہ عزت کا ہو گیا، تو بھائی دوستو اس کو عزت ملے گی۔ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ جس کی حفاظت کا آسمانی فیصلہ ہو گیا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جس کو ختم کرنے کا فیصلہ اللہ نے کر لیا، آسمانی فیصلہ ہو گیا، سب اس کو بچانے میں لگ گئے، نہیں بچا سکتے۔ ابو لہب کا بیٹا، وہ جارڈن کے اندر تجارتی قافلے میں گیا ہوا، رات ہو گئی، کہنے لگا میں ڈرتا ہوں۔ ارے لوگوں نے، بھائی کیا ہو گیا بھائی، ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ کسی سے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ کسی سے ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ ہاں، کہ ہم تمہیں بیچ میں سلاویں گے، چاروں طرف قافلے نے گھیر لیا، رات کو کوئی بتی نہیں، کوئی روشنی نہیں، بالکل تاریکی چھا گئی، اندھیرا غپ، بالکل اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور بیچ میں سو گئے۔ لیکن دل میں کھٹک اب بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب میں نے طلاق دی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، اللہم سلط علیہ کلب من کلاب، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کیجیو، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط کیجیو۔ تو اب وہ کھٹک اندر ہے، بالکل بیچ میں سو گیا۔ رات کو شیر آیا، شیر نے کسی پر پاؤں نہیں رکھا، کسی کو کاٹا نہیں، بالکل سیدھا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ پاک کی ذات عالی کر رہی ہے۔ کس سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں۔ کہ اللہ کا غیر اللہ کے بغیر ناکام، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر 0/0، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کا غیر۔ ہاں، جس کی حفاظت کا اللہ طے کر لیں وہ محفوظ ہو جاوے گا، جس کو ختم کرنے کا فیصلہ اللہ کی ذات عالی کر لے، اس کو کائنات کا کوئی نقشہ، کوئی شکل نہیں بچا سکتی۔ بچانے والے اللہ، عزت دینے والے اللہ، نفع دینے والے اللہ،
خوشیاں دینے والے اللہ، راحتوں کا سامان مہیا کرنے والے اللہ، بھائی دوستو صبح کرنے والے اللہ، شام کرنے والے اللہ۔ ساری دنیا کے انسان مل کے وہ صبح نہیں کر سکتے، شام نہیں کر سکتے، بھائی دوستو مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹرز، ساری دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی والے یہ مل کر بھی مکھی کی آنکھ نہیں بنا سکتے، مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ مکھی کچھ کھانے کا لے کے چلی جاوے، مکھی کے منہ سے چھڑا نہیں سکتے۔ کرتی دھرتی ذات اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا بابا، اللہ کا غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں۔ اسی سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی ملاقات کوہ طور پہ جو اوپر چلے گئے، اور جناب اللہ نے جو پہلی بات فرمائی، کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ، اننی انا اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ اننی، بے شک نبی جی میں ہی اللہ ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جہاں جہاں سے موسیٰ نبی جی، جہاں جہاں سے تمہیں ہونا نظر آ رہا ہے یہ غلط ہے، یہاں وہاں سے نہیں ہو رہا، یہاں وہاں سے نہیں ہوتا۔ نبی جی سارے مسائل میں حل کروں گا، سارے بکھیڑے میں ہی سدھاروں گا، سارے کام بنانے والا میں ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، ایک میری ذات میں لگو، کسی میں نہ لگو، ادھر ادھر نہ جاؤ، بیوی کی فکر چھوڑ دو۔ اب تو یہ فکر تمہیں بہت بڑا امام بنایا جا رہا ہے، تم میرے سفیر، میرے نمائندے بن کے جا رہے ہو۔ ہاں اب تمہیں اللہ اپنی نمائندگی دے رہے ہیں۔ اوہو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ باری تعالیٰ میری زبان میں لکنت ہے، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے اس کام میں میرے ساتھ میرے بھائی کو شامل کر دیجئے۔ درخواست کی تو اللہ نے کتنے احسانات گنوائے، کتنے احسانات۔ فوری طور پہ فیصلہ نہیں کیا، فوری طور پہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کے بھائی ہارون کو نبی بنا دیا۔ احسانات کی فہرست کھل گئی، یہ احسان، یہ احسان، یہ احسان۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے حکومت مانگی تو ایک دفعہ مانگنے پہ مل گئی، اور ایسی حکومت ملی کہ ان سے پہلے کسی کو نہ ملی اور ان کے بعد بھی کسی کو ایسی حکومت نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ مانگنے پہ مل گئی، لیکن جب نبوت کی درخواست کی گئی، میرے نبی کو میرے کام میں شامل، میرے بھائی کو میرے کام میں شامل کر دیں، اس کو نبی بنا دیں، تو اللہ نے کتنے احسانات گنوائے، کتنے احسانات۔ اور ہم میں سے یہ بیٹھا ہوا مجمع صرف یہ نہیں، ہر کلمہ گو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اپاہج عورت، لنگڑی لولی عورت، ہماری دادی اماں، ہماری نانی اماں، بچہ اللہ نے بن مانگے، بن سوال کے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے لیے اللہ نے چھانٹ لیا۔ کتنا بڑا فضل ہو گیا، کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ اللہ نے بن مانگے، اللہ نے بن مانگے ہمیں حضور والی محنت عطا کر دی۔ وہ اپاہج عورت جو بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، ہل بھی نہیں سکتی،
اللہ پاک نے کرم کر دیا، اس عورت کو بھی اللہ نے حضور والی محنت کے لیے چھانٹ لیا۔ اس کے بعد بیمار پرسی کے لیے لوگ آ رہے ہیں، بھائی آ گئے، ماموں صاحب آ گئے کہ ماموں صاحب آپ میری آپ عیادت کے لیے آئیں، اللہ آپ کو جزا خیر دے۔ لیکن اللہ نے ہمیں سارے عالم بھر کے انسانوں کی ذمہ داری دی ہے، اب برازیل جماعت بھیجنی ہے اور کانگو جماعت بھیجنی ہے اور جناب وہ آسٹریلیا جماعت بھیجنی ہے، ساری دنیا میں جماعتیں بھیجنی ہیں۔ لہذا آپ کون سے ملک میں جماعت بھیج سکتے ہیں؟ آپ کون سی جماعت میں جا سکتے ہیں؟ ہر ایک کو ذمہ داری دی گئی۔ بھائی دوستو، بن مانگے اللہ نے کرم فرما دیا، بن مانگے اللہ نے فضل فرما دیا۔ اس امت کا ہر فرد بشر حضور کی محنت والا بن گیا۔ بھائی دوستو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نمائندگی اور اللہ کے سفیر بن رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، مجھی سے سارے مسئلے حل ہوں گے، میرے علاوہ تجھ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ میں چاہوں، اللہ فرما رہے ہیں، میں چاہوں تو نفع والے ڈنڈے سے نقصان دینے والا اژدہا بنا دوں، اور چاہوں نقصان دینے والے اژدہا سے نفع والا ڈنڈا ظاہر کر دوں۔ انسان بیچارہ ان شکلوں کو، ان نقشوں کو دیکھ کر اسی میں الجھ گیا، اسی میں لگ گیا، اسی سے ہونے کو سمجھ گیا کہ ارے یہاں سے ہو رہا ہے۔ نہیں بھائی، زمین سے لے کے آسمان تک، سورج سے لے کے چاند تک، چوینٹی اور ذرے سے لے کے جبریل علیہ السلام تک کا جتنا نقشہ مشاہدے میں ہے یا غیر مشاہدے میں ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا غیر ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا پابند ہے۔ اللہ اس نقشے کے، اس شکلوں کے بالکل 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 ہرگز پابند نہیں ہے بھائیو، اس کے کوئی پابند نہیں ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک غلہ دینے میں کھیتیوں کے پابند نہیں، روشنی دینے میں سورج چاند کے پابند نہیں، گائے بھینس کے دودھ دینے میں اللہ پاک کی ذات عالی اس گائے اور بھینس کی پابند نہیں، اللہ پاک کی ذات۔ پھل دینے میں اللہ پاک درختوں کی پابند نہیں۔ مریم علیہ السلام بیٹھی ہوئی ہیں محراب میں، انگور کھا رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ انگور کا موسم بھی نہیں، انا لک ھذا، اے مریم کہاں سے؟ کہنے لگی من عند اللہ، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ انگور کا کوئی موسم نہیں، مارکیٹ میں کوئی انگور نہیں۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، فوراً متوجہ ہوئے کہ باری تعالیٰ آپ مریم کو بن موسم کے آپ پھل دے سکتے ہیں۔ اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، میری بیوی بانجھ ہے۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم نے دے دیا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی میاں بیوی کی، اللہ پاک نے فرما دیا ہم نے دے دیا، اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھ دیا یحییٰ۔ تو کیا مطلب کہ اوپر والا جب چاہ لے، اوپر سے فیصلہ ہو جاوے، بس وہ ہو گیا۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود۔ یہ پہلا سبق ہے بھائیو، یہ پہلا سبق ہے۔ مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا۔ اسی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس مبارک محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ یہی حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کے ایک ہاتھ میں ڈھیلا، دوسرے ہاتھ میں سونا اور سونے کی ڈلی رکھ دی جائے، جیسے اس کا یہ رخ بنا ہوا، جیسے اس کا یہ یقین بنا ہوا کہ اس ڈھیلے سے نہیں ہوتا، یقین بن جاوے سونے سے بھی نہیں ہوگا،
اللہ سے ہوا، اللہ سے ہو رہا، اللہ ہی سے ہوگا، اور بس اور بس اور بس۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ پہلی وحی میں یہی بتایا گیا کہ سارے مسئلے نبی جی ہم سے حل ہوں گے، ہم جو چاہیں نفع کی چیزوں سے نقصان اور نقصان دینے والی چیزوں سے نفع ظاہر کر دیں۔ جہاں جہاں سے تمہیں ہونا نظر آ رہا ہے، سورج سے روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ سورج کی نہیں ہے، ہم نے رکھی ہے۔ ہم روشنی دینے میں سورج کے پابند نہیں، پیاس بجھانے میں پانی کے پابند نہیں، جبکہ یہ ساری شکلیں یہ اللہ پاک کی ذات عالی کی پابند ہیں۔ یہ تبلیغ میں نئی باتیں نہیں ہیں بابا کہ لچھے دار تقریر ہو گئی، نہیں بھائی دوستو، مذاکرہ ہے کہ دل کا رخ اللہ کی طرف پھر جاوے، ملک اور مال سے ہٹ جائے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا بت ناراض نہ ہونا، کوہاٹ والوں ناراض نہ ہونا، سب سے بڑا بت، خطرناک بت مال ہے، مال، مال ہے، مال، مال ہے، مال۔ الدنیا دار من لا دار لہ، دنیا اس کا گھر جس کا کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ الدنیا جمع من لا عقل لہ، دنیا وہی جمع کرے گا جس کے اندر عقل ہی نہیں ہے، اس کی عقل ہی نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے بابا؟ ایک منٹ کے لیے ساری کوہاٹ کی ساری زمینیں ایک آدمی کو مل گئیں۔ کوہاٹ کیا ہے؟ سارا پشاور بھی مل گیا، سارا کراچی، سارا لاہور مل گیا، سارا پاکستان مل گیا، لیکن مرتے ہی سارا رہ جائے گا۔ یہ تو کوئی کمال ہے ہی نہیں بابا، ملکوں کا ملنا، چیزوں کا ملنا، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اسی بھائی دوستو، روزانہ ہمارے بڑے یوں فرماتے ہیں 20-25 مرتبہ اپنی زبان سے یہ کہا جائے کہ اے دنیا والو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے پابند نہیں، عزت اللہ سے ملے گی۔ اے ساری دنیا کے انسانوں، تمہارے مسئلے اللہ سے حل ہوں گے، اللہ کے بغیر تمہارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں چین اللہ سے ملے گا، تمہیں خوشیاں اللہ دیں گے، تمہارے مسائل اللہ سے حل ہوں گے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون سی ذات ہے جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، نہ ابتدا ہے، ابتدا سے وہ پاک، انتہا سے وہ پاک، ٹینشن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، بچوں سے پاک، بیوی سے پاک، کھانے سے پاک۔ سنتوں والا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب کوے کے انڈے سے مرغی نے کھلائی اور مرغی کے انڈے سے کوے نے کھلایا، ارے کیا ہو گیا کہ جی نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشت، ٹینشن بڑھ گئی تھی۔ بھائی کیا ہو گیا آج کہ آنکھوں کی جگہ بھائی کان لگ گئے اور کانوں کی جگہ آنکھیں لگ گئیں، کان ناک کی جگہ آ گیا، ناک کان کی جگہ چلا گیا۔ بھائی کیا ہو گیا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو نیند آ گئی تھی۔ کہ نہیں نہیں بھائیو، اللہ تھکتے نہیں ہیں، اللہ سوتے نہیں ہیں۔ اللہ جل جلالہ وہ ذات ہیں کہ جو اندر کی بات کو جاننے والے ہیں، نیچے کیا ہو رہا ہے، سمندروں میں کیا ہے، ذرے ذرے کا علم ہے اللہ کی ریکارڈ میں، اللہ کے علم میں۔ وہ جب سے دنیا کو بنایا کتنے درخت نکلے، ان پہ کتنے پتے آئے، کتنے پتے جھڑے، کتنے درخت کٹ گئے، ان کی تاریخیں، ان کے اوقات سب اللہ کے ریکارڈ میں ہیں۔ کتنے پتے، کتنے درخت اس وقت موجود ہیں اور قیامت تک کتنے درخت پیدا ہوں گے، کتنی بارش برسی، کتنی بارش برس رہی، اس کے اندر قطروں کی کتنی تعداد، سب اللہ کی ریکارڈ میں، اللہ کے علم میں۔ قیامت تک کتنی بارش برسے گی، کتنی بارش برسے گی، سب اللہ کے علم میں۔
کتنے پتھر ہیں، کتنی ریت ہے، کتنا پانی ہے، کتنے ذرات ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے جنات ہیں، سب کی تعداد اللہ کے علم میں، ماضی میں جو ہوا اللہ کے علم میں، حال میں جو ہو رہا اللہ کے علم میں، مستقبل میں جو ہونے والا، 1 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، 2 منٹ کے بعد، 2 سال کے بعد، 50 سال کے بعد کیا ہوگا، سب اللہ کی ریکارڈ میں، اللہ کے علم میں ہے بھائیو، اللہ کے علم ہے۔ اللہ علیم بذات الصدور، اندر کے راز کو جاننے والا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے۔ کیوں دیکھا، آنکھ کو کیوں پلٹا، کس لیے دیکھا وہ جانتا ہے، کس لیے اندر سینے میں کیا بھرا ہوا ہے وہ جانتا ہے، مٹھی میں کیا ہے وہ جانتا ہے، زمین میں کیا ہے وہ جانتا ہے۔ چوینٹی نملۃ سودا، کالی چوینٹی کالے پتھر پہ چل رہی ہے، اللہ کو نظر آ رہی ہے، اس چوینٹی کے دل میں جو خیالات کی لہریں دوڑ رہی ہیں اس سے اللہ باخبر ہیں۔ اے دوستو، بیوی بچوں کو روزانہ بٹھانا پڑے گا، گھر کے لوگوں کو روزانہ بٹھانا پڑے گا، دکاندار سلمین کو، نوکروں کو، ڈرائیور کو، چپڑاسی کو، مالی کو، بھائی دوستو وزیر صاحب کو بھی، صدر صاحب کو بھی، بھائی دوستو اوپر کے درجے کے لوگ، نیچے والے لوگ، عورتیں ہوں مرد ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، مشرق کے رہنے والے ہوں مغرب کے رہنے والے ہوں، سبھی کو یہ بات بتانی ہے کہ لا الہ الا اللہ، ایک اکیلے اللہ سے ہوا ہے، ایک اکیلے اللہ سے ہو رہا، ایک اکیلے وحدہ لا شریک لہ سے ہوگا، اس کے بغیر کسی سے نہیں ہوگا۔ دوسری بات، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں کامیابی تو اللہ سے ملے گی، لیکن ضابطہ بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اپنانے سے تمہیں کامیابی ملے گی۔ وما اتاکم الرسول، جو ہمارے نبی جی تمہیں دیں اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، جس سے تمہیں روکے فانتہو، اس سے ہٹ جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، بس سیمپل ڈیزائن نمونہ قیامت تک انسانوں کے لیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، خوشی میں، غمی میں، راحت میں، ہر زندگی کے شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے 24 گھنٹے کے امام ہیں۔ بھائی دوستو، ہم نے اگر روح گردانی کی، ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی سے منہ موڑا تو یاد رکھنا اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ منہ پھیر لیں گے، اس لیے کہ اللہ کو اپنے نبی کی ہر طریقہ، اپنے نبی کی ہر سنت اس بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک سنت زمین سے لے کے آسمان تک جو کچھ اس میں بھرا ہوا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا عمل وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، کائنات کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے بابا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کتنی قیمت ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ نے سنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جماعت گئی 15,000 خرچہ ہوا۔ حضرت نے سن لیا، سب کو جمع فرمایا نظام الدین میں اور یوں فرمایا بھائی تم تعجب کر رہے ہو کہ 15,000 خرچہ ہوا۔ ارے بھائی میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس جتنے بھی کرنسیاں، جتنے بھی پیسے ہیں، مال ہے، سونا اور چاندی کی شکل میں، جن جن شکلوں میں، یہ سب لگا لو، یہ سب لگا لو، صرف یہ کہ نہیں سارے مسلمان شہید ہو جائیں
سارے مسلمان شہید ہو جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو جائے، سودا ارزاں اور سستا ہے، سودا ارزاں اور سستا ہے۔ بھائی دوستو، جماعتوں کے ملکوں میں جانے پر کتنے فرائض زندہ ہوئے، کتنے واجبات زندہ ہوئے، کتنی سنتیں زندہ ہو گئیں، ہاں کتنی سنتیں زندہ ہو گئیں، کتنی مسجدیں بن گئیں۔ فرانس پیرس شہر میں وہ شاہ فیصل کی بات کا وقت تھا، تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا جی ہمیں ایک مسجد بنا دیں، ایک مسجد بنا دیں۔ تو انہوں نے وہاں کے سفیر سے بات کی کہ جی ہم یہاں مسجد، وزیر سے بات کی کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اگر ٹھیک ہے آپ کو اجازت دیتے ہیں، ہمیں آپ حرمین شریفین میں ایک چرچ بنانے دیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، ایک مسجد بنانے کی اجازت نہیں، لیکن مبارک محنت شروع ہوئی، نقل و حرکت شروع ہوئی، جماعتوں کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ بھائی دوستو، جماعتیں گئیں، قربانی اپنا مال لے کر گئیں، قربانی کر کے خرچہ کیا، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ اب اس فرانس کے اندر 11,000 سے زیادہ مسجدیں بن گئیں، 11,000 سے زیادہ مسجدیں بن گئیں۔ اللہ نے جہاں پہ جماعت والوں نے خیمے لگائے، اللہ نے ان کو مسجدیں بنا دیا۔ ساری دنیا کے اندر اللہ نے فضا بنا دی۔ الاسکا ایک ملک ہے جو ماسکو سے 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے، الاسکا ایک ملک ہے، ماسکو سے 14 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ ڈیرہ غازی خان کی جماعت گئی، اتنی سخت سردی کہ جسم جام ہو جاتا ہے، سال بھر کی جماعت بستیوں میں اور دیہاتوں میں اور شہروں میں وہ جماعت چلی، اور جناب لوگوں کو مسجد میں لے کے آئے اور مذاکرہ ہوا اور ان کے ساتھ ایمان و یقین کی بات ہوئی۔ اللہ نے فضا بنائی۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ آپ لوگ کیسے زندہ آ گئے، جس پٹی پہ آپ چلے یہاں تو کوئی زندہ رہ نہیں سکتا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے تھوڑی ہوتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے لوگ گرم علاقے کے لوگ، گرم علاقہ ہے لیکن اتنے ٹھنڈے علاقے میں سال بھر کی جماعت گئی۔ بھائی دوستو، وہ کتنے دور دراز علاقوں میں جماعتیں چلیں، اللہ نے چلائیں۔ آج تک جو کچھ ہوا اللہ کے چاہنے سے ہوا۔ تبلیغ کی گاڑی کو آج تک جہاں تک پہنچی ہے اللہ نے پہنچایا۔ یہ کام اللہ سے ہو، اللہ پاک کر رہے ہیں۔ یہ مرکز اللہ کے فضل سے بنا، یہ مجمع اللہ کے فضل سے جمع ہوا، اللہ کے چاہنے سے یہ مجمع جمع ہوا ہے۔ بھائی دوستو، اس میں کسی کی کوئی کمال نہیں، ساری کمال وہ اللہ کی ہے، اللہ نے سب کچھ کیا ہے، اللہ آگے بھی کریں گے۔ ہم مخلوق، ہماری محنتی مخلوق، ہم سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کریں گے، ہدایت اللہ دیں گے، نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک یاد رکھنا، اللہ پاک کی ذات عالی کسی کی پابند نہیں۔ ابھی ہم ویتنام گئے، ملیشیا گئے، تو ایک آدمی وہ ہندو مسلمان ہوا۔ بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں جناب خواب میں اذان سن رہا ہوں، خواب میں اذان سن رہا ہوں۔ اب جب جاگے بھی اذان ہو رہی تب بھی شوق سے سنتا رہا، بس وہ اذان میرے دل میں اندر داخل ہو گئی، میں مسلمان ہو گیا۔ کسی نے دعوت نہیں دی، اذان سن کے، اذان چونکہ دعوت ہے، مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اور جناب خواب میں جی کوئی آدمی مخصوص نہیں، بس اس نے جناب وہ اذان سن کے مسلمان ہوا۔ دوسرے آدمی وہ عیسائی تھا، اس نے ہمارے ساتھ 3 دن لگائے۔ بھئی آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہنے لگے کہ میں نے خواب میں بنگلہ دیش کا اجتماع دیکھا۔ مجھے پتہ نہیں کہ بنگلہ دیش ہے، میں تو یہاں کا رہنے والا، وہ تھا امریکہ کا رہنے والا تھا، لیکن ملیشیا میں اس کا کاروبار تھا۔
کہنے لگے مجھے معلوم نہیں کہ بنگلہ دیش ہے، لیکن ایک اجتماع ہو رہا ہے اور وہاں پہ جناب لوگ بیان، سفید کپڑوں والے بیان ہو رہا ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ میں بڑا متاثر ہوا، باہر کے میں نے لوگوں سے پوچھا تو آخر میں سری پٹالنگ مرکز آیا اور ملیشیا کے مرکز میں آیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ پاک نے مجھے ایمان سے نوازا۔ پھر میں بنگلہ دیش اجتماع پہ جب گیا، اور بنگلہ دیش اجتماع کا وہ منظر جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، بالکل من وعن وہی منظر تھا۔ اللہ پاک کسی کے محتاج نہیں ہے، جماعتوں کے پابند نہیں۔ اللہ ہدایت دینے پہ آ جائیں، وہ بھائی دوستو کسی طریقے سے ہدایت دے سکتے ہیں، وہ بڑی ورا الورا ذات ہے، وہ کسی کی محنت کی پابند نہیں ہے۔ بھائی دوستو اگر ہمیں اللہ اپنی نوکری کے لیے چھانٹ لیں، اللہ ہمیں اپنی نوکری کے لیے چھانٹ لیں تو زہے قسمت۔ بھائی دوستو پشتو میں کہتے ہیں دا اللہ نوکران ڈیر دی، اللہ نوکران ڈیر دی، اللہ مہربانی دے چخپل نوکرے دا پارا مونگ پشان پریوتی خلق اللہ جل جلالہ توفیق اور تویر کئی دا عزت مندو دا اللہ مہربانی بنے دا کار کی گئی۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی چاہت، اللہ کی طرف سے چناؤ، یہ چھانٹی اللہ کرتے ہیں۔ ہاں اللہ پاک کا فضل ہو، اس کو اللہ چن لیتے ہیں۔ ہر آدمی 7 مہینے میں نہیں جا سکتا، ہر آدمی سال کے لیے نہیں جا سکتا۔ بھائی دوستو یہ بتاؤ یہاں پہ مرکز میں ہم خود آئیں کہ اللہ ہمیں لے کے آئے؟ ہاں یہ بھائی دوستو نماز ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ پڑھواتے ہیں؟ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں جب نماز پڑھ لیں تو ہم یوں کہیں اے اللہ نماز میں نے پڑھی نہیں، تو نے پڑھوا دی۔ اے اللہ ذکر میں نے نہیں کیا، آپ نے کروا دیا۔ اے اللہ تبلیغ میں 3 دن کے لیے نکلنے کی توفیق اے اللہ آپ ہی نے مرحمت فرمائی۔ میں تو نکما ہوں، گرا پڑا آدمی ہوں، میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اے اللہ آپ نے کتنا کرم کر دیا، 49 کروڑ نمازوں کا ثواب حاصل کرنے کی توفیق آپ ہی نے دی ہے کہ میں عشاء کی نماز یہاں پڑھ لوں، 49 کروڑ کا ثواب حاصل کر لوں۔ آگے مبارک مہینہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، 70 سے ضرب دیں گے تو کتنا بنے گا؟ 49 کروڑ کو 70 کے ساتھ ضرب دیا جاوے 34 ارب 30 کروڑ نمازوں کا اجر، 34 ارب 30 کروڑ روزہ رکھنے کا اجر۔ ہاں یہ کہ فرض کا درجہ 70 تک بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے زکوٰۃ ادا کی 34 ارب 30 کروڑ تک پہنچ جائے گا آپ کا اجر۔ بھائی دوستو یہ اللہ کے ارادے سے ہی ہوا ہے، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے مہربانی فرما دی، ہم نہیں کر سکتے، کرتی دھرتی ذات اللہ پاک کی ہے۔ تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا کہ اب اور کوئی نبی نہیں آئیں گے، تمہیں جو مسئلہ درپیش ہو نماز پڑھو، حضور علیہ السلام کے علم کی روشنی میں عمل کرو، روزانہ اللہ کا ذکر کرو، اخلاق پہ محنت کرو، اخلاص اپنے اندر بھر لو۔ بھائی دوستو یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کر کے ساری دنیا میں جانا ہے۔ نمونہ چاہیے، سیمپل چاہیے۔ جماعتیں تو بہت ہو گئیں ماشاءاللہ، کام تو بڑھ گیا، لیکن اب بڑے فرما رہے ہیں ایسی جماعت دنیا میں بھیجو جو نمونہ ہو، جس کو اس ملک والے دیکھ کر ان کی چلت پھرت، ان کی گشت، ان کے نماز، ان کے خشوع خضوع، ان کے ایمان کی دعوت سے اتنے متاثر ہو جائیں کہ سارا کا سارا ملک وہ کہے کہ بھئی ہم بھی آپ کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ اسی صحابہ کرام کی دعوت کونو مثلنا، ہماری طرح بن جاؤ۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ لمبی لمبی تقریریں،
نئی تقریروں سے نہیں ہوتا بھائیوں، بس ایک نمونہ چاہیے اس ملک والوں کے لیے کہ ہاں اچھا یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ اس لیے جتنی جماعتیں بیرون کے اعتبار سے گئیں، ان جماعتوں کے ساتھ جو لوگ متاثر ہو کے اسلام کے اندر داخل ہوئے، وہ بھائی دوستو بیانات سے نہیں ہوئے، ہاں بلکہ اخلاق سے ہوئے، وہ جناب آپس کے معاملات سے ہوئے کہ بھائی جماعت والے کس انداز سے چل رہے، جماعت والے کیا کر رہے، کیسے کھا رہے، کیسے سو رہے، کیسے چل رہے، ان کی چلت پھرت کو دیکھ کر دنیا میں لوگ اسلام کی طرف کھنچ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اللہ ان کو سامان بنا رہے، ہاں ذریعہ بنا رہے ہیں اللہ پاک۔ ہم ایک ملک میں گئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے بہت سارے لوگ نے آ رہے تھے، عورتیں مرد، غیروں کا ملک تھا، ہماری نماز کا وقت تھا، ہم نے عصر کی نماز جب ایک رکعت میں نے پڑھائی، جماعت تھی 7 مہینے کی، تو جناب وہ نماز ہی میں 2 آدمی جو نہا رہے تھے وہ آگے نماز میں شامل ہو گئے۔ ہم نے سلام پھیرا تو ان سے وہی بات چیت ہوئی، کہنے لگے ہم تو نہا رہے تھے لیکن نماز دیکھ کر ہمارا دل بڑا مطمئن ہو گیا کہ یہ کون سا عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ گھر گئے اور غسل کر کے کپڑے پہن کے مغرب کی نماز میں بھی شامل ہوئے اور دونوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام اسماعیل رکھا گیا کہ نماز دیکھ کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اعمال دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے بڑے فرما رہے ہیں اب ایسی منجی ہوئی جماعتیں جن کا رخ اللہ پاک کی ذات کی طرف پھرا ہوا ہو، جو ملک اور مال سے، لوگوں کی گاڑیوں سے، لوگوں کے بنگلوں سے، کوٹھیوں سے، کسی کے کپڑوں سے، گھڑیوں سے، اور جناب وہ بلڈنگوں سے متاثر نہ ہو۔ پہلی جماعت جو امریکہ میں گئی اور جناب ان کو کہا کہ نیو یارک آئے ہو، ارے تھوڑا اوپر تو دیکھ لو، اس کو دیکھنے کے لیے تو بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ تو کہنے لگے، جماعت والوں نے بتایا ہمیں حضرت جی نے یوں فرمایا تھا کہ بھائی کسی بلڈنگ کو نہ دیکھنا، اور اگر نگاہ پڑ گئی تو یوں کہنا کہ یہ کھڑی مٹی ہے، زمین پہ پڑی مٹی ہے، یہ کھڑی مٹی، زمین پہ پڑی مٹی۔ ارے ہم اس کو دیکھنے نہیں آئے، ہم نہیں دیکھتے ہیں۔ ایک قلم بابو بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احسان صاحب مد ذل العالی کے والد صاحب، وہ جماعت میں گئے اور تشکیل کے لیے امریکہ میں قلم لیا، اب جناب واپس آ رہے ہیں اور جناب کشتی کا سفر ہے، وہ قلم نکال کر یوں پانی میں پھینکا کہ نہیں، ہم امریکہ کا کوئی قلم، ہم یورپ امریکہ کی کوئی چیز پاکستان نہیں لے جائیں گے۔ تب ہمارا کلمہ، ہمارے 6 صفات یہ دنیا میں عام ہوں گے جب ہم اس ملک سے کوئی چیز لے کے نہ آئیں، کوئی چیز خرید کے نہ آئیں۔ ایسی جماعتوں کی ضرورت، جماعتیں بڑھ گئیں۔ جون کا مہینہ آ رہا اور جون کے مہینے سے آپ کے ہاں سے بڑی جماعتیں نکلتی ہیں، اللہ بہت ہی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن جماعت والے اس کا اہتمام کر لیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم خالصتاً اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، نہ یہ چاہیے، نہ یہ چاہیے، نہ وہ چاہیے، نہ یہ چاہیے، نہ وہ چاہیے، خدا کے لیے خدا چاہیے، خدا کے لیے خدا چاہیے۔ کچھ نہیں چاہتے ہیں اس کام سے اللہ چاہتے ہیں، نہ واہ چاہتے ہیں، نہ ممبر چاہتے ہیں، نہ شورا میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد بھائی دوستو بڑا بننا نہیں ہے، بڑے اللہ ہیں، بڑے اللہ ہیں، ہم چھوٹے ہیں، بڑے اللہ ہیں۔ اللہ کو ہم اللہ کا گیت گانا چاہتے ہیں، ساری دنیا میں اللہ کا گیت گانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، مال سے نہیں ہوتا۔ اس لیے بھائی دوستو جماعتیں بنانی ہوں گی، محلوں میں بھی ایسی فضا ہو
عورتوں کا بھی ذہن بنایا جاوے کہ رمضان کا مبارک مہینہ برکتوں کا مہینہ آ گیا. اس مبارک مہینے کے اندر محلوں کے اندر ایسی فضا بن جائے، ہر ایک رو رہا ہے، ہر ایک اللہ کی ذات عالی کے ساتھ چمٹا ہوا اور رو رہا، بلبلا رہا کہ باری تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہدایت کا سامان بنا دے. اس مبارک مہینے حاجی صاحب فرماتے ہیں نا، اس امید سے سو رات کو کہ صبح ہوتے ہی سارا عالم وہ مسلمان ہو جائے گا. ہمیں امید ہونی چاہیے. ہاں ہم گشت کریں اس نیت سے کہ اس گشت کے بعد اللہ پاک ہدایت دے دیں گے. بھائی دوستو، ساری دنیا میں جانا ہے، جماعتیں بنانی ہیں، ملکوں کے اعتبار سے بھی، اندرون ملک کے اعتبار سے بھی، چلے 4 مہینے کی جماعتیں بھی بنانی ہیں. سارے تقاضے ابھی جو تشکیل والے بھائی آپ کے سامنے بیان کریں گے، یہ سارے تقاضے آپ توجہ سے سنیں، اور جس تقاضے کے لیے آپ ہر تقاضے کی نیت ہو، جیسے حاجی صاحب فرماتے ہیں، محترم حاجی صاحب فرماتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت بھی کر لو، لوگوں کی زیارت، علماء کی زیارت، لوگوں کی خدمت، لوگوں کی بیمار پرسی، قرآن کی تلاوت، نوافل پڑھنے کی سب نیتیں کر لو. کرو گے تو 1-2 کام، لیکن سب کا اجر مل جائے گا. اگر حاجی صاحب فرماتے ہیں گھر سے نکلتے وقت کراچی کا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی تشکیل کراچی کروں گا تو کراچی کا ثواب ملے گا، سارے عالم کا تقاضا، سارے عالم کا ثواب نہیں ملے گا. اگر نکلتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں، جہاں میرے بڑے مجھے بھیجیں میں تیار ہوں، سارے عالم کا ثواب مل جائے گا. اسی بھائی دوستو، نیت بڑی رکھنی ہے، مخصوص علاقے کی نیت نہیں کرنی، مخصوص قوم کی نیت نہیں کرنی. ہم عالمی نبی کی عالمی امت ہیں. جو عالمی نبی کا جذبہ تھا وہی ہمارا جذبہ ہو، سارے عالم کا جذبہ ہو، ساری دنیا میں جانے کا جذبہ ہو. اسی بھائی دوستو، ہم جناب اگر خدا نہ خواستہ گھر سے نکلتے وقت ٹھنڈے علاقے کا ارادہ کر لیا کہ ٹھنڈے علاقے میں تشکیل کریں گے، گرم علاقے کی حاجی صاحب فرماتے ہیں محترم، گرم علاقے کی ہدایت، گرم علاقے کے لوگوں کو ہدایت جو ملے گی، اس سے یہ بیچارہ محروم ہو گیا. اس لیے ہم نے نیت یہ کرنی، جہاں بھیجیں جس کے ساتھ جوڑ دیں. ہم ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں، تو بتائیں ساری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی اس میں سے نقد کل سے 4 مہینے چلے کے لیے جو تیار ہے وہ کھڑے